راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ کچھ دن گزر گئے۔ واجد کی غیر موجودگی کی نوراں عادی سی ہو گئی۔ شادہ بھی خانقاہ اور اس کے گرد و نواح سے مانوس ہو گئی۔ یہاں اسے ہر روز آسمان دھلے ہوئے نیلے شیشے کی طرح نظر آتا، ہوا نرم اور خنک اور تازگی سے بھری محسوس ہوتی۔ ہر دن آفتاب نیا لگتا، اس کی تپش بھلی لگتی۔ سپاہی جب خانقاہ کے پاس سے گزرتے تو اکثر رک کر ان کی خیریت پوچھ لیتے اور ساتھ ہی واجد کی بابت اچھی ہی خبر دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مکیا حسن داد اور چوکیدار رحمو بھی آ ٹپکتے۔ وہ نورہ میں دلچسپی لینے لگا تھا، اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا اور اس کی ہر بات میں ہاں ملاتا، لیکن نورہ نے اسے منہ نہیں لگایا۔ وہ اپنے کام میں کچھ زیادہ تندہی سے مصروف ہو جاتی اور فضلہ جب آتی تو اپنی ٹیڑھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی، مگن شاہ پر حکم چلاتی اور پھر برآمدے میں پڑ جاتی۔ اسے سونے کا مرض تھا اور خانقاہ میں اس کی آسانی بھی تھی، کوئی اسے نہیں ٹوکتا۔ مرید یہ ضرورت مند واجد کی دعاؤں یا تعویذ کے لیے آتے اور اسے نہ پا کر نا امید واپس چلے جاتے۔ محنت اور مشقت کا کام کرنے کے لیے مگن شاہ موجود تھا۔ نورہ اور شاداں کے لیے زندگی آسان ہو گئی تھی۔ برسات کا موسم قریب آ رہا تھا۔ پنجنی اور کالا دیو پہاڑ پر بادل کثیف دھوئیں کی طرح اڑتے ہوئے کبھی کبھی گزر جاتے۔ ہوا میں نمی آ گئی تھی۔ پیر پنجال پر بادل ہماری مفلسی پر رو رہے ہیں، جلد ہی کالا دیو پر آ کر بھی ہمارے لیے آنسو بہائیں گے۔ میرے بھائی بند پچھلی جنگ میں تتر بتر ہو گئے۔ بہن تو انہیں یاد بھی نہیں ہوگی، جو اپنی مفلس خاوند کے ساتھ یہاں رہ گئی۔ وہ بھی مر گیا۔ چھوٹی بہن زندہ ہوتی تو اس وقت سہیلی اور سنگتی ہوتی۔ موت اور جدائی پہلے ہمیں ہی ملتی ہے۔ ترچھی آنکھوں والی فضلہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ وہ کچھ دیر پہلے خانقاہ میں گپ لڑانے آ گئی تھی۔ اسے دوپہر میں روٹی ملنے کی بھی امید تھی۔ وہ برآمدے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نورہ کوٹری میں چارپائی پر پڑی تھی اور شاداں چولہے میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بادلوں کے رونے سے کیا ہوتا ہے، وہ آنسو بہا کر چلے جانے کے لیے ہی آتے ہیں، نورہ نے جواب دیا۔ جنگل سے ڈھیر سی سوکھی لکڑیاں چولہے میں جلانے کے لیے منگا لو، ورنہ بارش کے بعد جنگل میں اتنی پھسلن ہو جائے گی کہ وہاں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضلہ نے کچھ سوچتے ہوئے رائے دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے تھی۔ تو ٹھیک کہتی ہے، شاداں کھانا پکا لے گی، پھر میں اسے مگن شاہ کے ساتھ جانے کے لیے کہوں گی۔ شاداں تو نے سن لیا فضلہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ماں، لیکن میں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر صرف مگن شاہ ساتھ ہوا اور کوئی مصیبت آ گئی تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دے گا، کچھ اور نہیں کر پائے گا۔ شاداں نے مگن شاہ کا مذاق اڑایا اور چولہے میں جو ہلکی آگ تھی اس پر پھونکے مارنے لگی۔ نورہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسکرا کر رہ گئی۔ برآمدے میں مگن شاہ سبھوں سے بے نیاز جھاڑو دینے میں مصروف تھا۔ اچانک چھت پر سے بہت بڑا مکڑا شاداں کے پاس گرا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اور بڑے سے کالے جسم پر روئیں دیکھ کر شاداں ڈر سے چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں بچا مجھے! نورہ گھبرائی ہوئی کوٹری سے نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ شاداں دیوار سے چپکی ہے، اس کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور اس کے لب بھینچے ہیں۔ اس کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ مگن شاہ اسے اس حال میں دیکھ کر کہا لگانے لگا۔ ایک معمولی کیڑے سے شاداں کو اس طرح ڈرتے دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ مکڑا مکڑا! مگن شاہ نے کیڑے کی جانب اشارہ کیا جو اب رینگتا ہوا برآمدے کے ستون پر چڑھ رہا تھا۔ نورہ مسکراتی ہوئی واپس اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ شاداں کو اپنی حرکت پر ندامت سی ہو رہی تھی۔ اسے اس طرح کے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو سے بہت خوف آتا تھا۔ تو دلیر سپاہی ہے، جبھی تیرے ڈر سے مکڑا بھاگ گیا۔ شاداں اپنا دوپٹے کو زمین سے اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے بولی۔ مگن شاہ کے سر پر اس وقت فوجیوں والی ایک بوسیدہ خاکی ٹوپی تھی اور اس نے ایک پھٹا ہوا نکر بھی چڑھایا ہوا تھا۔ یہ لباس کسی سپاہی نے اس پر ترس کھا کر دے دیا تھا۔ سپاہی! مگن شاہ نے اپنا سینہ پھلا کر کہا۔ بڑا سپاہی بنا پھرتا ہے، میں نے تجھے کسی دشمن کا پیچھا کرتے نہیں دیکھا۔ کیسا فوجی ہے تو؟ دشمن فوجی؟ مگن شاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی اور وہ سوالیہ نگاہوں سے شاداں کو تک رہا تھا۔ ہاں، ہمارا دشمن۔ ہمارا دشمن؟ اب مگن شاہ کے چہرے پر درد بھری بے بسی آ گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیالات اور الفاظ اس کے ذہن میں بگولے کی طرح چکر لگا رہے تھے، لیکن ان کا اظہار یا انہیں بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ، تو کیوں نہیں کچھ سمجھتا؟ شاداں یہ سچا بندہ ہے، اسے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ فضلہ عقیدت بھری نگاہوں سے مگن شاہ کو تکتے ہوئے بولی۔ بندہ! اللہ اکبر! اچانک مگن شاہ کا چہرہ روشن ہو گیا اور اس نے نعرہ بلند کیا۔ مارے خوشی کے اس کی آنکھیں نکل آئی تھیں۔ ہاں ہاں، وہ بہت بڑا ہے، تجھ پر اس کی بڑائی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو 2 سال کا بچہ رہ گیا۔
اگر تو سچ مچ پیر ہے تو دکھا کوئی کرامات۔ شاداں نے بڑی ادا سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کرامات کرامات، مگن شاہ نے اس کی نقل کرتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا۔ میرا سر کھانا بند کر لے، روٹی کھا۔ یہ بولتے ہوئے شاداں نے اس کی جانب روٹی اور چھاچھ بڑھا دیا۔ ماں، میں تیرے لیے کھانا لے آؤں؟ ہاں، اپنی اور فضلہ کے لیے روٹیاں بھی ساتھ لیتی آ، سب ساتھ مل کر کھا لیں گے، نورا نے کوٹری کے اندر سے جواب دیا۔ جب گاؤں کی عورتیں اور بچے جنگل کی جانب لکڑیاں لانے کے لیے جانے لگے تو شاداں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ نورا کے حکم پر مگن شاہ نے کلہاڑی اٹھا لی اور ان کے ساتھ چل دیا۔ سب کے سب اس چراگاہ پر سے گزرے جس پر پگڈنڈیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ پھر جو پہاڑی آئی اس پر چڑھ کر دوسرے جانب جنگل میں پہنچے۔ وہاں ایک کھلی جگہ میں چیڑ کا ایک لہیم شہیم خشک درخت پڑا تھا۔ چڑھائی پر چڑھنے کی وجہ سے شاداں تھک گئی تھی۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ گئی۔ مگن شاہ سیدھا درخت کے پاس گیا اور اس پر پوری طاقت سے وار کرنے لگا۔ کلہاڑی ہوا میں بلند ہوتی اور بجلی کی طرح درخت پر زور سے گرتی۔ جلد ہی اس کے چہرے پر سے وہ معصومیت رخصت ہو گئی۔ وہاں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے بڑی ہو گئی تھیں اور بازوؤں کے پٹھے نمایاں ہو گئے تھے۔ گردن کی نسیں بھی ابھر آئی تھیں۔ مگن شاہ جیسے اپنے کسی دشمن سے نبرد آزما تھا۔ اس کی کن پٹیوں، چھاتی اور پشت پر پسینے کی دھار پگھلے ہوئے لوہے کی طرح بہہ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اور بچے ادھر ادھر جو خشک ٹہنیاں گری ہوئی تھیں انہیں اٹھا کر جمع کرنے لگے۔ مگن شاہ کے پاس جب لکڑیوں کا ڈھیر ہو گیا تو انہیں اٹھا کر وہ شاداں کے پاس آیا اور اس چادر پر ڈال دیا جسے اس نے زمین پر بچھایا ہوا تھا۔ جب وہ جھک رہا تھا تو اس کا شانہ شاداں کی ران سے ٹکرایا، لیکن وہ ہٹی نہیں۔ اس کے اور گاؤں والیوں کے درمیان جھاڑیاں اور درخت تھے۔ ان کی نگاہیں اس کی جانب نہیں تھیں۔ مگن شاہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے بجھی آواز میں بے معنی الفاظ نکلے اور ساتھ ہی اس نے اپنی ننھی داڑھی سے شاداں کے چکنے رخسار کو سہلایا۔ شاداں نے شرما کر اپنے چہرے کو گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا۔ مگن شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور زمین پر لٹا دیا۔ شاداں کے جسم سے جیسے ساری طاقت سلب ہو گئی۔ جس انسان کے بازوؤں میں وہ بے بس تھی، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور جس کی آنکھوں میں اس کے لیے طلب تھی، وہ شاداں کو ایک ایسا فقیر لگا جس میں پرسرار طاقت تھی، ایسی طاقت جس نے ابھی ایک درخت کا برادہ بنا دیا تھا جو پہاڑ سے ٹکر لے سکتی تھی۔ کسی انجانی حس نے مگن شاہ کے منہ کو شاداں کے لبوں سے لگا دیا اور وہ ایک سسکی کے ساتھ کھل گئے اور شاداں کی زبان مگن شاہ کی زبان سے ٹکرائی۔ مگن شاہ نے اس کے پستان کو سختی سے ملا۔ جو اذیت شاداں کو ہوئی اس نے اسے بیدار کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ شاداں نے مگن شاہ کی آغوش سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ کشمکش میں اس کی نگاہ اچانک دو بچھوؤں پر پڑی جو جھاڑی سے نکل کر اپنی ڈنک اٹھائے ان کی جانب آ رہے تھے۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ واقعی مگن شاہ ساحر تھا جو لذت اور عذاب، خوشی اور اذیت دینے کا سحر جانتا تھا۔ وہ بچھو اس کے ان کہے حکم سے نکل آئے تھے۔ مگن شاہ کی نگاہ بھی ان بچھوؤں پر پڑی۔ ماضی میں وہ کیڑا اسے ڈنک مار چکا تھا، جس کی وجہ سے جو بے انتہا تکلیف اسے ہوئی تھی وہ اسے یاد تھی۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ شاداں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور بھاگ کر گاؤں کی عورتوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے مگن شاہ بھی سہما ہوا آ گیا۔ اس کی جذبات کے آگ کو خوف نے جس طرح اچانک سرد کر دیا تھا، ان کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھا۔ ایک اڈھیر عمر کی عورت جسے سانپ بچھوؤں سے اتنا خوف نہیں تھا، وہ ان لکڑیوں کے ڈھیر کو لے آئی جسے مگن شاہ نے کاٹا تھا۔ جب گاؤں کی عورتیں واپس آنے لگیں تو وہ آپس میں ان لوگوں کی بابت باتیں کرنے لگیں جو سانپ اور بچھوؤں کے کاٹے سے مر گئے تھے۔ شاداں ان سب کے سامنے تیز چل رہی تھی۔ جو کچھ ابھی اس کے ساتھ ہوا وہ سبھی کچھ غیر متوقع اور اچانک تھا، جس کی بابت اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگن شاہ ایک ہاتھ سے لکڑی کے ڈھیروں کو اپنے پیٹھ پر سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی لیے سبھوں کے پیچھے تھا۔ اس کی نگاہ بھوکے بھیڑیے کی طرح بار بار شاداں کی جانب اٹھتی تھی۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد شاداں نے لکڑیوں کو ایک جانب پھینکا اور سیدھی ماں کے پاس کوٹری میں گئی جو ابھی تک بستر پر پڑی آرام کر رہی تھی۔ لکڑیاں لے آئی؟ نورا نے اس سے پوچھا۔ وہاں بچھو کاٹنے کو دوڑے، شاداں نے اپنی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ سچ؟ وہ تو ہر جگہ ہیں، ان سے بھاگ کر کہاں کوئی جا سکتا ہے۔ نورا نے آنکھیں پوری طرح کھول دی تھیں۔ شاداں اس سے سٹی بیٹھی تھی اور اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس کے چہرے پر گناہ سرزد ہو جانے کی وجہ سے جو گھبراہٹ تھی وہ اسے ماں سے چھپانا چاہتی تھی۔ جا بکریوں کا دودھ دھو لے۔ ماں، وہ میدان میں ہیں، میں تھک گئی ہوں، وہاں نہیں جا سکتی۔ شاداں کو مگن شاہ سے مٹ بھیڑ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جو اس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا، پھر بھی شاداں کے دل میں مگن شاہ کے لیے نرم سا احساس آ گیا تھا۔ لیکن دودھ تو دھونا ہے نا، ورنہ چھاچھ کیسے نکالیں گے؟ تجھے صبح ہی اس کام کو کر دینا تھا۔ صبح یاد ہی نہیں رہا، دوپہر بیلے تو نے لکڑیاں لانے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، تو آرام کر لے، میں ہی جاتی ہوں۔
یہ بولتی ہوئی نورا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی اور باہر نکلی۔ ابھی وہ چند ہی قدم گئی ہوگی کہ اس نے مگن شاہ کو اس کی کوٹری کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جہاں شاداں تھی۔ اس وقت نورا کو وہ مختلف انسان نظر آیا۔ نورا کے قدم رک گئے۔ اس وقت وہ بے ضرر احمق نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈراؤنی وحشت تھی، اور اس کی ننھی آنکھیں جن میں ہر وقت مسرت چھلکتی رہتی تھی وہ سنجیدہ تھیں اور ان میں عجیب سی چمک تھی۔ مگن شاہ، تو کہاں جا رہا ہے؟ لیکن مگن شاہ نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ بڑھتا ہی گیا۔ شاداں دروازہ بند کر لے اور زنجیر چڑھا دے، جلدی! نورا چیختی اور بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر مگن شاہ کا راستہ روک لیا۔ مگن شاہ، تو میری لاش پر چڑھ کر اس کوٹری کے اندر جا سکے گا۔ ایک قدم بھی تو نے آگے بڑھایا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گی۔ نورا پھنکاری۔ اس کے سر کے بال چہرے پر بکھر آئے تھے اور اس کی سرخ آنکھیں مگن شاہ پر گڑی تھیں۔ نورا کی نوکیلی ناخنوں سے بھری انگلیاں مگن شاہ کی آنکھوں کے قریب آ گئی تھیں۔ نورا یقیناً اپنی جان پر کھیل جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مگن شاہ نے آنکھیں جھپکائیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ شاداں نے لرزتے ہاتھوں سے کوٹری کے واحد دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی اور باہر نورا تنی کھڑی تھی، دانت بھچے ہوئے اور مٹھیاں کسی ہوئیں۔ وہ ایک شیرنی کی طرح لڑنے کے لیے تیار تھی۔ نفرت اور غصے سے بھری نگاہیں اب بھی مگن شاہ پر گڑی تھیں۔ واجد کبھی کبھی اس طرح طیش میں نظر آتا تھا۔ مگن شاہ کو اپنی غلطی کا احساس سا ہوا۔ وہ چپکا سا برآمدے میں بیٹھ گیا۔ اٹھ یہاں سے، جا میدان سے بکریاں لے آ۔ نورا نے میدان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ مگن شاہ نے غصیلی نگاہیں اس پر ڈالیں اور میدان کی جانب چل دیا۔ جس خطرے میں نورا اور شاداں اب تھیں اس کا احساس نورا کو ہوا۔ اب مگن شاہ وہ مرد ہو گیا تھا جسے شہوانی جذبات مضطرب رکھتے تھے۔ اگر اسے ذرا بھی موقع ملا تو وہ شاداں کو اپنی حوث کا نشانہ بنا لے گا۔ خانقاہ میں ان کے تحفظ کو کوئی بھی نہیں تھا اور وہ دن رات اپنی بیٹی کی رکھوالی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ مکھیا حسن داد کو بلا کر مشورہ کرے، لیکن ممکن ہے اسے یقین نہ آئے، چونکہ وہ مگن شاہ کو بھی پیر سمجھتا تھا۔ رحمو کی رائے لینا بیکار تھا۔ وہ اسے اور شاداں کو گاؤں میں آنے کر رہنے کی نصیحت کرے گا۔ رحمو کے جو ارادے اس کی جانب تھے انہیں وہ سمجھ چکی تھی۔ پنجنی آتے ہوئے ٹرک میں فوجی نے جس طرح اس کے ساتھ دست درازی کی تھی وہ نورا کو یاد تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ شاداں، دروازہ کھول، نورا دروازے کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ کوٹری میں جو تاریکی تھی اس کی وجہ سے نورا اپنی بیٹی کے چہرے پر جذبات کی ہلچل نہیں دیکھ سکی۔ جب تو جنگل گئی ہوئی تھی تو کیا مگن شاہ نے تیرے ساتھ کوئی برائی کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں تو کیوں؟ شاداں نے جواب دیا۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ مگن شاہ اتنا نادان نہیں ہے جتنا وہ نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ نادان نہیں ہے، شاداں اپنی ماں سے نظر چراتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ شاداں چاہتی تھی کہ ماں اسے تنہا چھوڑ دے تاکہ وہ اس لطف اور خوف کی بابت سوچ سکے جس کا آج اسے تجربہ ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس وقت مگن شاہ کہاں تھا۔ اس کی جس طاقت کا اسے احساس ہوا تھا اس میں مقناطیسی کشش تھی۔ شاداں کی خواہش ہو رہی تھی کہ اس کے پاس جائے، اس کے قریب ہو، کہیں بھی کسی درخت کے نیچے یا کسی غار میں یا کھلے آسمان کے نیچے، کسی میدان میں جہاں لمبی گھاس ان دونوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے۔ وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت وہی کرنا چاہ رہی تھی جو اس کا دل کہہ رہا تھا۔ ماں کی موجودگی اسے بری لگی، لیکن ماں سے بغاوت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ نورا نے اس دن شاداں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ وہ مسلسل اس کے پاس رہی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ مگن شاہ کسی نہ کسی بہانے شاداں کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نورا اسے دھتکار دیتی، کبھی اسے مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیتی۔ نورا ایک عجیب سے انتشار میں مبتلا تھی۔ گھبراہٹ میں کبھی پانی پیتی یا کبھی سر کھجانے لگتی۔ اس کی نگاہ اس چھری پر بھی گئی جو چولہے کے پاس پڑی تھی، لیکن اس نے لرز کر نگاہیں ہٹا لیں۔ جب رات آئی تو کچھ زیادہ روٹیاں شاداں مگن شاہ کو دینے لگی۔ نورا چیخی، تو اس بھوکے کتے کو بدہضمی سے مارنا چاہتی ہے کیا؟ نورا کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس نے شاداں پر کڑی نگرانی نہیں رکھی تو وہ خود کو یقیناً مگن شاہ کے حوالے کر دے گی۔ عورتیں کسی کی بھی جانب کھنچ سکتی ہیں، اس کا علم نورا کو عورت ہونے کے ناطے تھا۔ چولہے میں جلتی آگ کی روشنی میں اسے شاداں کا چہرہ متبسم نظر آیا۔ اس پر ماں کے خوف اور اضطراب کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دوسری دنیا میں تھی، ایسی دنیا جہاں کوئی ڈر پاس نہیں آتا اور سوائے اپنے آپ کے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک عجیب سی بے بسی نورا پر آ گئی۔ اس سے کچھ کھایا نہیں گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچ میں مبتلا خاموش بیٹھی رہی۔ مگن شاہ کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ جلد ہی وہ جو کی روٹیاں اور ساگ کے ساتھ بڑے بڑے لقمے بنا کر سپڑ سپڑ کھانے لگا۔ اس رات شاداں کو ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ چراگاہ میں کھڑی ہے۔ مگن شاہ سفید براق لباس میں ملبوس ایک سیاہ گھوڑے پر بیٹھا اسے اس کے ارد گرد بھگا رہا ہے، اور گاؤں والے، بچے اور بوڑھے، عورت اور مرد سبھی زور زور سے تالیاں بجا کر خوشی سے چیخ رہے ہیں۔
مگن شاہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو ایک سفید پر سے کبھی اس کے رخسار کو چھوتا اور کبھی گردن کو، جس کی وجہ سے اسے لذت کا احساس ہوتا، جس سے وہ دن کے وقت آشنا ہوئی تھی۔ اچانک مگن شاہ گھوڑے سمیت اس پر کود گیا۔ شاداں کی آنکھ کھل گئی۔ اس عجیب و غریب خواب سے اس نے خود کو خوف سے لرزتا محسوس کیا۔ اس کا جسم پسینے سے نم تھا۔ شاداں کو محسوس ہوا کہ ماں اس کے قریب نہیں ہے۔ اس نے اس جگہ کو ٹٹولا۔ نوراں واقعی چارپائی پر نہیں تھی۔ ماں کہاں ہے؟ شاداں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ باہر سے عورت اور مرد کی گھٹی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاداں کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ اٹھی اور ٹٹولتی ہوئی دروازے پر جا کر اسے کھولا۔ برآمدے میں نوراں اور مگن شاہ چارپائی پر برہنہ ایک دوسرے سے لپٹے تھے۔ مگن شاہ جذبات کی شدت سے کر رہا تھا اور نوراں نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں اسے کسا ہوا تھا۔ شاداں کو محسوس ہوا کہ کسی نے سلگتی لکڑی اس کی آنکھ میں پیوست کر دی ہے۔ نفرت اور گھناؤنے پن کے احساس سے لڑکھڑاتی ہوئی وہ واپس آئی اور اپنی چارپائی پر گر کر رونے لگی۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آنے لگے جب مرد چھپتے چھپاتے اس کی ماں کے پاس آتے تھے اور وہ اسے بتاتی تھی کہ وہ شاداں کے ماموں یا چچا تھے۔ جب وہ سو جاتی تو کبھی کبھی اسے کچھ شور سنائی دیا کرتا تھا۔ ان مردوں کا آنا اور جانا اس وقت بند ہو گیا جب اس کی ماں نے اس کے سوتیلے باپ سے شادی رچا لی۔ شاداں کو کبھی کبھی شبہ ہوا تھا کہ اس کی ماں اچھی عورت نہیں ہے، لیکن آج رات اسے پختہ ثبوت مل گیا۔ اس کی ماں نے آج اسے بھی ذلیل کر دیا تھا۔ شاداں کے اندر کوئی قوت آج کی رات فنا کر دی گئی تھی۔ شاداں کی آنکھوں سے جلتے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ وہ دیر تک روتی رہی اور باہر دیر تک وہی کھیل ہوتا رہا۔ ہر بار اس کی شدت میں کمی آئی۔ مگن شاہ اب لذت کی خوشی سے کر رہا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ درد سے کر رہا تھا، جیسے اس کے جسم کی ساری تندی جذب کرنے کے بعد کوئی اس کے جسم کو سزا دے رہا تھا۔ جب نوراں حجرے میں واپس آئی تو شاداں نے خود کو گہری نیند میں سوتا بنا لیا۔ وہ سکڑ کر چارپائی پر ایک جانب ہو گئی تھی تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ماں کے جسم سے مس بھی نہ ہو۔ صبح نوراں پہلے اٹھی۔ سورج نکل آیا تھا لیکن شاداں بے خبر سوئی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ حجرے میں خنکی سی تھی۔ نوراں نے شاداں پر چادر ڈالی اور اسے اچھی طرح ڈھکنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے مجھے، شاداں نے دھتکار دیا۔ وہ باہر نہیں نکلی اور دیر تک چارپائی پر پڑی رہی۔ چولہا سرد تھا اور بھیڑ بکریوں کو بھی ابھی تک ان کی کوٹریوں سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نوراں حجرے کے اندر گئی لیکن اس کے دل میں نہ ندامت تھی اور نہ ہی غلطی کا احساس۔ بے عقل لڑکی، اٹھ! اگر تو نے خود کو بچایا نہیں تو بھیڑیے تجھے نوچ کھائیں گے اور تیرا خاوند بھی تجھے بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دے گا۔ نوراں نے شاداں کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ نوراں کے لہجے میں غصہ اور کڑواہٹ تھی۔ شاداں نے آنکھیں کھولیں اور جھٹک کر اپنا ہاتھ چڑھا لیا اور اپنی پشت ماں کی جانب کر دی۔ نہیں اٹھے گی تو میں تھپڑ ماروں گی۔ تیری حفاظت کے لیے تیری ماں ہر دم تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ جان گئی تھی کہ بیٹی کو رات کے واقعے کا پتہ چل گیا ہے، لیکن نوراں کو نہ ندامت تھی اور نہ ہی غلطی کا احساس۔ مگن شاہ ان ناپسندیدہ مردوں کی طرح تھا جن کے ساتھ وہ ماضی میں اپنے جسم کا سودا کر چکی تھی۔ نوراں کے چہرے پر تلخی تھی اور کچھ غصہ بھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنی کمر پر ہاتھ رکھے شاداں کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کار بیٹی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد شاداں اپنے روز کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ مگن شاہ برآمدے میں اپنی چارپائی پر پسرا کسی شرابی کی طرح نشے میں دھت خراٹے لے رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بالوں سے بھرے اس کے سینے پر تھا اور بے خبری میں گردن ایک جانب ڈھلکی تھی۔ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ چولہے کے قریب بیٹھی شاداں پر اس کی نگاہ پڑی جس کا سب دوپٹہ اس کی گردن کے گرد جھول رہا تھا اور ہاتھ جب بھی حرکت کرتے تو کلائی کی چوڑیاں کھنک اٹھتیں۔ ایک ہلکا سا تبسم مگن شاہ کے چہرے پر آ گیا۔ رات کی تاریکی اور جذبات کی تندی میں جس طرح وہ اندھا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ شاداں اس کے پاس آئی اور اپنی محبت سے سرشار کر کے چلی گئی اور ایک ایسی تسکین دے گئی جس کی مسرت کو بھلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نرمی اور اپنا پن شاداں کے لیے محسوس کیا۔ اس کے قریب جانے اور بیٹھنے کی خواہش اسے ہوئی۔ مگن شاہ کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے سینے سے لگا لے۔ مسکراتا ہوا مگن شاہ اٹھا اور ہاتھ پیروں پر بھیڑ کی طرح چلتا ہوا وہ شاداں کے پاس گیا اور نرمی سے اس کے شانے کو چھوا۔ ہٹ جا گندا سور! شاداں نفرت سے چیخی اور چولہے میں سلگتی لکڑی جس سے شعلہ اٹھ رہا تھا اس سے اسے مارا۔ مگن شاہ آگ دیکھ کر ڈر سے اچھلا، پھر بھی سلگتی لکڑی اس کے برہنہ بازو پر لگی اور وہاں سرخ نشان ابھر آیا۔ درد کی شدت سے مگن شاہ چیختا ہوا بھاگ کر دور کھڑا ہو گیا۔ اب کتا نہیں کاٹے گا، اس کے دانت گر چکے ہیں، نورا متنفر لہجے میں بولی۔ رات کے واقعے سے ماں کے لیے نفرت، مگن شاہ کے خلاف غصہ اور تنفر، ان سب سے شاداں کے ذہن میں ایک ہلچل مچی تھی۔ ایک بیوقوف انسان کو جلتی ہوئی لکڑی سے مارنے کا رنج بھی اسے ہو رہا تھا،
شاداں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی حجرے میں جا کر چارپائی پر گر گئی اور منہ کو تکیے میں چھپا لیا۔ شاہ جی تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ اللہ، مجھے شاہ جی چاہیے، انہیں بھیج دے میرے پاس۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تکیے کو زور سے پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ شاہ جی تھا، اس کا سہارا اور اس وقت اس کی قوت بھی۔ نورا نے کھانا بنایا اور شاداں کو آواز دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جوانی کی نادانی اسے برباد کر دے، اس سے کہیں اچھا ہے کہ وہ غم کھائے اور بھوکی رہے۔ نورا نے سوچا، اپنی بابت اسے نہ کوئی افسوس تھا اور نہ ہی اسے کسی گناہ کا احساس تھا۔ مدت ہوئی وہ اپنا آپ لٹا چکی تھی۔ اس کی خودداری، عورت کی وہ عزت جسے عورت ہی سمجھ سکتی ہے، وہ سب کبھی کی فنا ہو چکی تھی۔ کسی طرح زندہ رہنا اور اپنی بیٹی کو تحفظ دینا، یہی اب اس کی زندگی تھی۔ یہ دنیا بری، بہت بری تھی۔ اس میں برا بن کر ہی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ نورا کبھی کا خود کو یقین دلا چکی تھی۔ خدا بے بس ہے، وہ بھی غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ نورا یہ بھی جان چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ روٹیاں کھاتی گئی اور یہی سارے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ نورا نے مڑ کر دیکھا، مگن شاہ سہما ہوا کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، نیچی آواز میں وہ بولا اور روٹیوں کی جانب اشارہ کیا۔ نورا نے روٹیاں اور چھاچھ اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ اداسی سے انہیں کھانے لگا۔ اس نے بھی شاداں کے رونے کی آواز سنی۔ اس کی نگاہ حجرے کے کھلے دروازے کی جانب گئی۔ چارپائی پر اوندھی گری شاداں اسے نظر آئی، لیکن اس کے قریب جانے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ آگ کا خوف اور سلگتی لکڑی سے جو زخم اس کے بازو پر ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مگن شاہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کا غم اور شدید ہو گیا۔ وہ آپ ہی آپ کچھ بدبدانے لگا۔ نورا نے سارا دن اسی طرح گزارا جس کی وہ عادی تھی۔ شاداں نے کچھ دیر کے بعد چند نوالے نگل لیے۔ نورا نے اسے پل بھر کے لیے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ شاداں جس خطرے میں گھری تھی، اس کا اسے احساس نہیں تھا۔ مگن شاہ دیکھنے میں بے وقوف سا معصوم سا انسان تھا، لیکن اس میں بلا کی طاقت تھی اور جوانی کا وہ جوش تھا جو دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ جوش اور یہ طاقت شاداں کو تباہ کر سکتی تھی۔ نورا کو اس وجہ سے شاداں پر بار بار غصہ آتا رہا۔ جب رات آئی اور تاروں کو نیند سی آنے لگی، بوڑھا چاند کالا دیو کی چوٹی کے اوپر اور پرے تھک سا گیا، تو جنگلوں سے سائے نکل کر پھیل گئے اور دور، بہت دور سے جانوروں کی بے تاب چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کو بلا رہے ہوں۔ نورا چارپائی پر سے اٹھی اور مگن شاہ کے پاس چلی گئی۔ کڑیل مردوں کی حوث کو مٹانے کے جتنے حربے اور حرفتیں وہ جانتی تھی، سب اس نے مگن شاہ پر بار بار اس طرح آزمائے کہ مگن شاہ خشک ندی بن گیا۔